سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، اور نجات کی کشتی ہے۔ جب کبھی گناہوں کا اندھیرا پھیلنے لگے تو اس چراغ کی روشنی میں تقوی و پرہیزگاری کا راستہ تلاش کر لو۔ جب کبھی گمراہی کا سیلاب آ جائے تو اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ حسین چراغ ہدایت ہے، ہدایت کا ایسا چراغ ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتا، قیامت تک یہ چراغ روشن رہے گا۔ شہادت سے پہلے بھی چراغ ہدایت ہیں، شہادت کے بعد بھی چراغ ہدایت ہیں۔ حسین کا بدن زمین میں دفن ہو گیا لیکن روشنی برقرار ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں یہ چراغ ہدایت روشن ہے، انہی مجلسوں کی شکل میں۔ ان مجلسوں کے لیے جو ائمہ علیہ السلام نے اتنی تاکید کی ہے، اتنے ثواب بیان ہوئے ہیں، خاص طور سے رونے کے سلسلے میں۔ دیکھیے، عزاداری کے کچھ طور طریقے وہ ہیں جو ہم لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، اور کچھ عزاداری کا انداز وہ ہے جو ائمہ نے سکھایا ہے، ان کے زمانے میں تھا۔ رونا یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، رونا حکم معصومین بھی ہے اور سیرت معصومین بھی ہے۔ یہ رونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک با مقصد رونا ہوتا ہے، ایک بے مقصد رونا ہوتا ہے۔ اچانک رونا آ جاتا ہے، کسی کی مظلومیت کی داستان سنی ہم نے، دل پہ چوٹ لگی، رونا آ گیا، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اور ایک ہے با مقصد رونا ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے جس رونے کی طرف اشارہ کیا، حکم دیا ہے، جس گریے کا، جس رونے کا، وہ با مقصد رونا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے گھر مجلس ہو رہی ہے، ذاکر مصائب کربلا پڑھ رہا ہے۔ ابن شبیب امام کے صحابی ہیں، ابن شبیب سے امام فرماتے ہیں، ابن شبیب میرے جد کا مصائب بیان ہو رہا ہے، تم رو نہیں رہے ہو۔ ابن شبیب نے رومال ہٹایا چہرے پر سے، مولا دیکھیے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، کہ ایسے نہیں، آواز سے رو، اس طرح سے رو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر جائے۔ کیوں آواز سے رو؟ رونا، آنسو نکل رہے ہیں نا، بہترین شکل رونے کی ہے کہ آنسو نکلے۔ امام فرماتے نہیں، آواز سے رو، کیونکہ اگر آہستہ آہستہ رو گے تو پیغام نہیں پہنچے گا، دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب رونے کی آواز بلند ہوگی، لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے گی، تو پھر وہ سوال کریں گے کہ کیوں رو رہا ہے۔ تو یہ آنسو معمولی آنسو نہیں ہے، یہ وہ آنسو ہیں جو ظلم کے خلاف آواز ہیں۔ یہ وہ آنسو ہیں جو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ مولا آپ نے کربلا میں صدائے استغاثہ بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، مولا ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔
یہ آنسو اس بات کا اعلان ہے کہ اگر کل کربلا میں لوگوں نے اپنے زمانے کے امام کو تنہا چھوڑ دیا تھا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، تو ہم اپنے زمانے کے امام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آنسو اس بات کا اعلان ہے۔ تو یہ مجلسیں چراغ ہدایت ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ عزاداری دو طرح کی، عزادار دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ عزادار ہیں جو عقیدت میں عزاداری جو ہے برگزار کرتے ہیں۔ ہماری عزاداری عقیدت کی نہیں ہے، عقیدے کی ہے۔ وہ امام حسین کو ایک اچھا انسان مانتے، ایک مظلوم انسان مانتے ہیں فقط۔ ہم امام کو امام مانتے ہیں۔ ان کی عزاداری ایک انسانی جذبے کے تحت ہوتی ہے، ہماری عزاداری محبت کے تقاضوں کی بنا پر ہے۔ ہم چونکہ حسین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے روتے ہیں، اس لیے عزاداری ہماری ہے۔ ہماری عزاداری کی بنیاد محبت پر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، محبت کا لازمہ ہے اطاعت۔ جس کسی سے ہمیں محبت ہوگی اس کی ہم اطاعت بھی کریں گے۔ محبت کوئی معمولی لفظ نہیں ہے۔ محبت پرانے زمانے میں ایک چیز ہوا کرتی تھی، کیمیا یا ایکسیر، اور اس کو تلاش کرنے میں لوگ اپنی پوری عمر صرف کر دیتے تھے۔ کیمیا کیا ہوتا تھا؟ ایکسیر کیا ہوتا تھا؟ ایکسیر، کیمیا وہ چیز ہوتی تھی کہ اگر لوہے پہ لگا دو تو لوہا سونا بن جاتا تھا۔ لوہا یعنی اس کی ماہیت بدل جاتی تھی، حقیقت بدل جاتی تھی۔ کیمیا لوہے کو سونا بنا دیتی تھی۔ محبت بھی کیمیا ہے۔ اگر عالم کی محبت جاہل کے دل میں آ جائے تو وہ جاہل عالم بن جائے گا۔ دنیا پرست کے دل میں اگر کسی زاہد کی محبت آ جائے تو وہ زاہد بن جائے گا۔ بزدل شجاع بن جاتا ہے، بخیل سخی بن جاتا ہے۔ صرف الفاظ نہیں، حقیقت ہے۔ مثال آپ کو دوں، ایک نوجوان لڑکا ہے، جوان ہے، بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے، ایک ادھیلا پیسہ کسی پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ماں باپ بھائی بہن ایک ادھیلا پیسہ کسی کو نہیں دیتا۔ اس کی شادی ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی محبت اس کے دل میں آ گئی۔ خدا نہ خواستہ یہ بچہ بیمار ہو گیا، بھاگا لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر نے کہا بیماری تو بڑی گمبھیر ہے، اس پہ تو لاکھوں کا خرچہ آئے گا۔ یہ بخیل باپ خرچہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کل جو ایک پیسہ خرچہ کرنے کو تیار نہیں تھا، آج لاکھوں خرچہ کرنے کو تیار۔ کیوں؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ بیٹے کی محبت نے اسے بخیل سے سخی بنا دیا۔ تو محبت وہ چیز نہیں کہ محبت ہو اور اس کا اثر نہ ہو، ناممکن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے سورج ہو روشنی نہ ہو۔ جس طرح سے بغیر روشنی کا سورج نہیں ہو سکتا ہے، بغیر اطاعت کی محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ امکان نہیں ہے اس بات کا۔ محبت بزدل کو شجاع بنا دیتی ہے۔ جانوروں میں سب سے بزدل جانور ہے یہ جو ہے مرغی، بہت بزدل ہے۔ ایک بچہ بھی چھڑی لے کے آ جائے تو یہ جو ہے مرغی میدان سے بھاگ جاتی ہے، مقابلہ نہیں کرتی۔ مرغی انڈا دیتی ہے، انڈے سے بچے نکل آتے ہیں۔ اب جب مرغی کے بچے نکل آتے ہیں، مرغی اپنے بچوں کو لے کے ٹہلا، اچانک چیل کوے نے حملہ کیا اس کے بچے کے اوپر۔ یہی مرغی جو اشارے سے بھی بھاگا کرتی تھی اب میدان سے نہیں بھاگتی، اب میدان میں ڈٹ جاتی ہے چیل کا مقابلہ کرنے کے لیے، کوے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کیا ہو گیا؟ یہ بزدل مرغی شجاع کیسے بن گئی، بہادر کیسے بن گئی؟ میدان سے بھاگنے والی مرغی میدان میں ڈٹنے والی مرغی کیسے بن گئی؟ بچے کی محبت نے اسے شجاع بنا دیا۔ یہ محبت کے اثرات ہیں۔
ہم اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ناممکن ہے کہ ہماری زندگی میں اہل بیت کی اطاعت نہ پائی جائے۔ یہ محبت گناہگار کو متقی و پرہیزگار بنا دیتی۔ بس فرق یہ ہے کہ محبت ہے کس کی۔ اگر فاسق و فاجر کی محبت ہے تو محبت کرنے والا بھی فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ اگر معصوموں کی محبت ہے تو محبت کرنے والا کم سے کم متقی و پرہیزگار بن جائے گا۔ اہل سنت کے 4 امام ہیں، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام مالک اور امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکی، یہ سارا علاقہ جو ہے کہ اکثریت ابو حنیفہ کے ماننے والی ہے۔ ملیشیا، انڈونیشیا، کردستان، غزہ، یہاں کے رہنے والے اکثر اہل سنت جو ہیں وہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں۔ لیبیا، تونس، مراکش، الجزائر، یہاں کے اکثر اہل سنت جو ہیں وہ امام مالک کے ماننے والے ہیں۔ سعودیہ میں امام احمد حنبل کے پیرو زیادہ ہیں۔ تو 4 فرقے ہیں، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی۔ ان چاروں اماموں ایک امام شافعی محبت علی کا اثر بیان کر رہے ہیں۔ محبت علی کا اثر کیا ہے؟ 4 مصرے ان کے ہیں، شاعر بھی تھے، انہوں نے شاعری میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت آتش جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو لڑنے والا مجاہد ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، سپر۔ تلوار سے حملہ کرتا تھا اور ڈھال پہ حملے کو روکتا تھا۔ ڈھال سبب بن جاتی تھی کہ دشمن کا وار اس کے جسم پر اثر نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ علی حبہ جنہ، علی کی محبت جس دل میں آ جائے گی، علی کی محبت کا اثر یہ ہوگا کہ پھر وہ آتش جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ ڈھال بن گئی۔ یہ کیسے محفوظ ہو جائے گا؟ بھئی جہنم میں کون جائے گا؟ جو گناہ کرے گا۔ جو گناہ کرے گا وہی تو جہنم میں جائے گا نا، جو گناہ نہیں کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، یعنی جس دل میں محبت علی ہوگی وہاں گناہ نہ ہوگا۔ یہ امام شافعی کا خیال نہیں ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے۔ اس کے پیچھے حدیث پیغمبر ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اثر کیا ہے حب علی کا، محبت علی کا اثر کیا ہے؟ حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اگر کسی لکڑی میں آگ لگ جائے تو کیا لکڑی باقی بچے گی؟ اگر آگ لگ گئی ہے تو لکڑی باقی نہیں بچے گی۔ ہاں، لکڑی کے ختم ہونے میں ٹائم کا فرق ہو سکتا ہے، لکڑی کیسی ہے اور آگ کیسی ہے۔ اگر لکڑی تنکے کی شکل میں ہے اور آگ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی شکل میں ہے، سیکنڈ نہیں لگے گا وہ لکڑی ختم ہو جائے گی، سیکنڈ نہیں لگے گا۔ لیکن لکڑی موٹا کندہ ہے، وہ بھی گیلی لکڑی، اور آگ چنگاری کی شکل میں ہے، تو لکڑی تو جلے گی تو ضرور، مگر ٹائم لگے گا۔ سلگتے 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 1 دن 2 دن ہفتہ مہینہ، لیکن ایک دن آئے گا کہ لکڑی جل کے ختم ہو جائے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آگ لگ جائے اور لکڑی باقی رہے۔ حضور فرماتے حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب،
جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے ہی محبت علی گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ جس دل میں عشق علی سما جائے گا، جس دل میں محبت علی آ جائے گی، ناممکن ہے کہ وہاں گناہ باقی بچے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ محبت ہے کیسی، چنگاری کی شکل میں ہے یا شعلے کی شکل میں ہے۔ اگر شعلے کی شکل میں ہے تو سیکنڈوں میں گناہ سے انسان پاک ہو جائے گا، اور اگر چنگاری کی شکل میں ہے تو تھوڑا سا گناہوں سے دوری اختیار کرنے میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، لیکن ایک دن ضرور آئے گا کہ انسان گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم سب کے دل میں عشق علی موجود ہے، محبت علی موجود ہے، ہو سکتا ہے چنگاری کی شکل میں ہو۔ خدا سے دعا ہے اللہ اس چنگاری کو شعلہ بنا دے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ حب علی حبہ جنہ، چاروں مصرع ان کا یہ جو ہے سنا دوں آپ کو۔ علی کی محبت جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ قسیم النار والجنہ، علی اس شخص کا نام ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ کسی شیعہ کا شعر نہیں ہے، یہ اہل سنت کے امام کا شعر ہے، امام شافعی۔ قسیم النار والجنہ، علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ اب ممکن ہے کسی کو یہ جو ہے غلوف نظر آئے، جنت و جہنم کا مالک تو اللہ ہے، مگر امام شافعی کہہ رہے ہیں قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کے بانٹنے والے۔ کسی نے امام احمد حنبل، اہل سنت کے ایک اور امام ہے نا، ان سے آ کے کسی نے کہا کہ بھائی لوگ آج کل غلو بہت کرنے، غلو یعنی کسی کو حد سے بڑھا دینا، کسی کو حد سے بڑھا دینا، لوگ غلو کرنے لگے۔ کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں علی قسیم النار والجنہ ہیں، علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ تو احمد حنبل نے کہا اس میں غلو کیا ہے؟ یہ تو قول پیغمبر ہے، یہ تو حدیث پیغمبر ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ کہا تم نے نہیں سنا؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اب یہ بتاؤ مومن کہاں جائے گا؟ کہا جنت میں۔ کہا منافق کہاں جائے گا؟ کہا جہنم میں۔ کہا تو علی کی ذات جنت و جہنم میں جانے کا ذریعہ بنی یا نہ بنی؟ محبت علی جنت میں لے جائے گی اور دشمنی علی جہنم میں لے جائے گی۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں وصی المصطفیٰ حقا، مسلمانوں کے درمیان ایک بڑا اختلاف اس بات کا ہے نا کہ پیغمبر کے بعد ان کا حقیقی جانشین کون ہے، جعلی جانشین نہیں، واقعی جانشین۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، حقیقی جانشین کون ہے، سچا جانشین کون ہے، برحق جانشین پیغمبر کا کون ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقان۔ اگر مصطفیٰ کے حقیقی جانشین کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو علی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ دعویٰ کوئی بھی کر لے لیکن سچا جانشین، حقیقی جانشین، برحق جانشین کون ہے؟ علی ہے۔ امام الانس والجنہ، علی انسانوں کا بھی امام ہے اور جناتوں کا بھی امام ہے۔ کیا فرق ہے شیعہ میں اور غیر شیعہ میں؟ شیعہ صرف مدح نہیں کرتا، اتباع کرتا ہے۔ امام شافعی نے کتنا اچھا شعر کہا، اور شیعہ اس سے اچھا شعر کہتے ہیں، مگر وہ شیعہ نہیں ہیں۔ یہ مانتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ جناتوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام، اس کے باوجود ان کو امام نہیں مانتے تھے۔
ہم مذہب بھی کرتے ہیں اور امام بھی مانتے ہیں۔ امام ماننے کا مطلب عرض کر چکا ہوں، نقش قدم پر چلنا۔ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں۔ خود مولا نے امام کا معنی بیان کر دیا تھا نا، الا وَإِنَّا لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر معموم کا امام ہوتا ہے، وہ اپنے امام کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ ایک شخص ایک علاقے سے آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، آگے کہنے لگا مولا میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں کچھ لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کے امام ہیں، آپ کو امام مانتے ہیں، لیکن آپ کے طرز عمل میں ان کے طرز عمل میں بہت فرق ہے۔ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے، ان کی غیبت کے بغیر کھانا نہیں ہضم ہوتا، آپ کسی کا حق نہیں مارتے، وہ لوگوں کا حق ہڑپ لینا ہنر سمجھتے ہیں اپنے لیے، فن ان کے لیے لوگوں کے حقوق کو پامال کر دینا، آپ کسی کی توہین نہیں کرتے، وہ لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا کرتے ہیں، آپ ہمہ وقت مصروف عبادت رہا کرتے، وہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ان کے امام ہیں، آپ کا طرز زندگی، آپ کا لائف اسٹائل اور ان کے لائف اسٹائل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امام نے فرمایا واللہ ما انا بامامہم، خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں، جھوٹ بولتے ہیں وہ۔ اگر وہ ہمیں امام مانیں گے تو ہمارے نقش قدم پہ چلیں گے، پھر ہمارا لائف اسٹائل اور ان کا لائف اسٹائل الگ نہ ہوگا، ہمارا طرز زندگی ان کا طرز زندگی الگ نہ ہوگا۔ ہم اگر ہر چیز پہ اللہ کو حاکم مانتے ہیں، ہمارا نعرہ ہے اللہ اکبر، تو ان کا بھی نعرہ ہوگا اللہ اکبر، مگر یہ نعرہ فقط زبان کی حد تک نہ ہوگا، عمل میں نظر آئے گا کہ اللہ اکبر، وہ اللہ کو ہر چیز پر ترجیح دیں گے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے انا امام من اطاعنی، میں ان لوگوں کا امام ہوں جو میری اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت کے بغیر نہ محبت کا تصور ہے نہ امامت کا تصور ہے۔ چھٹے امام اپنے ایک شعر میں، ایک شعر ہے جو منسوب ہے چھٹے امام سے، فرماتے ہیں تعصل الہ وانت تظہر حبہ حاز العمری فی الفعال بدیع، تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن عمل کے میدان میں جب آتے ہو تو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہو۔ جن چیزوں سے دور رہنے کا اللہ حکم دیتا ہے اسی میں غرق رہتے ہو، جن چیزوں کو بجا لانے کا اللہ حکم دیتا ہے انہی سے دور رہتے ہو۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، خدا کی میری جان کی قسم یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، میری جان کی قسم یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اگر تمہارا دعوی محبت سچا ہوتا تو تم اللہ کی اطاعت کرتے، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو جہاں کہیں بھی لفظ محبت استعمال ہوا، لفظ شیعہ استعمال ہوا، ہر جگہ کے اوپر اطاعت پہلی شرط ہے۔ آٹھویں امام، امام رضا علیہ السلام، جب ولی عہد بن کر کے خراسان گئے ہیں، ماموم امام کو زبردستی مدینے سے خراسان لے گئے، بہت سارے اس کے یہ جو ہے مقاصد تھے، تو اعلان یہ کر دیا کہ ہمارے بعد حاکم امام رضا ہوں گے، یہ ہمارے ولی عہد ہیں، ہمارے جانشین ہیں۔ امام جب خراسان پہنچے، ظاہر سے بات ہے وہ زمانہ وہ تھا کہ جب شیعہ
ہونا جرم مانا جاتا تھا اس اعلان سے پہلے، تو لوگ چھپ چھپا کر کے جو شیعہ تھے وہ چھپے رہتے تھے. شیعوں میں بھی اپنے کو شیعہ کہنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. بشر اسد کی جو شیعہ نہیں ہیں، فقط نام کے ہیں، خطرے میں کون آئے گا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے؟ لیکن جب امام کی ولایت عہدی کا اعلان ہو گیا، یعنی اب امام تو حکومت کا حصہ بن گئے ہیں، اب ہم لوگ اپوزیشن میں نہیں رہ گئے ہیں، اب تو ہم لوگ سطح میں آ گئے ہیں نا، رولر پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. تو بہت سارے افراد تھے جو اپنے کو شیعہ کہنے لگے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں. تو خطرہ ٹل گیا تھا نا، تو کچھ دن کے لیے صحیح خطرہ ٹل گیا تھا. اب لوگ فخر سے کہتے تھے ہم شیعہ ہیں، سینہ تان کے کہتے تھے ہم شیعہ ہیں، ہمارے امام آ رہے ہیں، ہمارے امام آ رہے ہیں. شاید ان سے کچھ وعدے بھی کر لیو، تمہارا کام کرا دیں گے، تمہارا کام کرا دیں گے. ہوتا ہے نا، جب کسی پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو پارٹی کے ورکر سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. جب بی جے پی کی سرکار آتی ہے تو بی جے پی کے ورکر، کانگریس کی سرکار آتی ہے تو کانگریس کے ورکر آگے بڑھ کے کہتے ہیں اب ہماری سرکار آ گئی، تمہارا کام چٹکی بجاتے ہو جائے گا. امام آ گئے خراسان. یہ خوشی خوشی امام سے ملاقات کے لیے گئے. امام نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، نہیں ملے. انہوں نے اپنے کو مطمئن کر لیا کہ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، اس لیے وقت نہیں دیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد جائیں گے، جب آرام کر لیں گے تو پھر جائیں گے. کچھ دنوں کے بعد پھر گئے امام کے پاس. امام نے پھر ملاقات سے انکار کر دیا. سوچا ابھی نئی حکومت ہے، اسٹیبل ہو جائے پھر جائیں گے. کچھ دنوں کے بعد پھر گئے امام کے پاس. امام نے پھر ملنے سے انکار کر دیا. اب آہستہ آہستہ یہ خبر شہر میں بھی پھیل گئی کہ ان کے امام نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. یہ تو ہر طرف ڈینگے مارتے پھر رہے تھے نا کہ ہماری حکومت آ گئی، ہم یہ کرا دیں گے، ہم وہ کرا دیں گے، ہم پاور میں آ گئے ہیں. اب لوگوں نے جملے کسنا شروع کر دیا، تانا دینا شروع کر دیا. جدھر جاتے تھے ادھر لوگوں ہاں کیا ہوا بھائی، وہ تمہارے امام نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا. اتنا ان کے خلاف ہوا ہو گئی کہ یہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے. تو ہر جگہ خبر پھیل گئی کہ ان کے امام نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. شہر چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو گئے. جب جانے لگے شہر سے، سوچا چلو چلتے چلتے امام کو خبر تو کر دیں کہ ہم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. گئے امام کے بیت الشرف پر، امام کو پیغام بھجوایا کہ مولا آپ کی بے رخی کی وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں، ہم شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. جب امام کو خبر ملی تو امام نے ان کو گھر کے اندر بلوا لیا. امام کو سلام کیا، امام نے منہ موڑ لیا. امام کے قدموں پہ گر گئے کہ مولا آخر ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے جو آپ اتنی بے رخی سے ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں. اس بے رخی کا سبب کیا ہے، بے رخی کی وجہ کیا ہے؟ مولا ہم تو شیعیان علی میں ہمارا شمار ہوتا ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا ہم شیعہ علی ہیں، علی کے شیعہ ہیں، ایک دفعہ امام پلٹے اور کہا ویحکم، خبردار یہ لفظ اپنی زبان پہ مت لانا. تم جانتے بھی ہو کہ شیعہ کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے. انما شیعتہ الحسن والحسین وسلمان وابی ذر ومقداد ومحمد ابن ابی بکر الذین لم یرکبوا شیئا من فنون الزواجر ولم یخالفوا شیئا من اوامر. خبردار اپنے کو شیعہ مت کہنا. علی کے شیعہ حسن تھے، علی کے شیعہ حسین تھے، علی کے شیعہ سلمان تھے، علی کے شیعہ ابو ذر تھے، علی کے شیعہ قنبر تھے، علی کے شیعہ مقداد تھے، علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر تھے. کیا خصوصیت تھی ان کے اندر جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ ان کو امام شیعہ مان رہے، ہمیں امام شیعہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟
امام نے فرمایا سننا چاہتے ہو وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر کیا خوبی تھی، کیا خصوصیت تھی؟ الذین لم یرکبوا شیئا من فنون الزواجر، یہ وہ لوگ تھے جس چیز سے علی نے منع کر دیا کبھی اس کے قریب نہیں گئے۔ وَلَمْ يُخَالِفُوا شَيْئًا مِّنْ أَوَامِرِهِ، اور علی کے کسی حکم کی ان لوگوں نے مخالفت نہیں کی۔ علی نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، جنگ میں چلو تو جنگ میں چلے گئے، صلح کر لو تو صلح کر لیا، تلوار نیام سے نکال لو تو تلوار نیام سے نکال لیا، تلوار نیام میں رکھ لو تو تلوار نیام میں رکھ لیا۔ تمہارا عالم یہ ہے، تم سے کہتے کھڑے ہو جاؤ تو تم بیٹھ جاتے ہو، تم سے کہتے بیٹھ جاؤ تو تم کھڑے ہو جاتے ہو، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم شیعہ۔ ہاں یہ کہو کہ علی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ ہم جب معاویہ اور علی کا موازنہ کرتے علی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ اچھا لگنا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ نجات شیعوں کے لیے ہے، جنت شیعوں کے لیے ہے۔ یا علی انت وشیعتک فی الجنہ، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت کے دن تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں ہیں۔ اچھا لگنا تو کوئی معیار نہیں ہے، علی کی ذات ہی ایسی ہے، حتیٰ دشمن کو بھی علی اچھے لگتے تھے، دشمن کو بھی علی اعتراف نہ کرے الگ بات ہے، اطاعت نہیں کرتا تھا، مقابلے میں آتا تھا، لڑتا تھا علی سے، مخالفت کرتا تھا علی کی، مگر علی کا مداح تھا۔ معاویہ سے بڑا دشمن علی کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن امیر المومنین کا معاویہ۔ معاویہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، چاپلوسی کرنے لگتا ہے، آگے کہتا ہے کہ میں دنیا کے کنجوس ترین انسان کو چھوڑ کر کے دنیا کے سخی ترین انسان کے پاس آیا ہوں۔ ہوتے ہیں نا بات چاپلوس، چاپلوسوں کی تو کمی نہیں ہوتی دنیا میں دنیا کے کنجوس ترین انسان کو چھوڑ کے دنیا کے سخی ترین انسان کے پاس آیا ہوں۔ معاویہ نے کہا میں سمجھا نہیں تو کس کو چھوڑ کے کس کے پاس آیا ہے؟ کہتا ہے میں علی کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ معاویہ کہتا ہے کمبخت ایسا جھوٹ بول جو کوئی قبول کر سکے۔ علی اور کنجوسی، علی اس سخی کا نام ہے کہ اگر رات میں سونے کا ڈھیر لا کر کے علی کے سامنے رکھ دیا جائے، جب تک علی اسے غریبوں میں بانٹ نہ لیں گے علی بستر پہ نہیں جائیں گے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ معاویہ بیان کر رہا ہے۔ تو علی تو اسے بھی اچھے لگتے ہیں، اچھا لگنا کافی نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ پیروی ہے تو امام ہمارے ہیں۔ الا وان لکل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ۔ علی کی اطاعت کے لیے انسانوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تھے تاریخ میں ایسے ایسے افراد موجود ہیں۔ حجر ابن عدی کا واقعہ شاید میں پہلے بیان کر چکا، نہیں پتا بیان کیا کہ نہیں کیا۔ حجر ابن عدی امیر المومنین کا ایک بڑا صحابی ہے۔ کچھ سال پہلے آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ داعش نے دمشق میں، شام میں ایک قبر کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، لاش کو باہر نکالا ہے۔ یہ حجر ابن عدی کی قبر تھی۔ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد، خدا چاہتا ہے، چاہے تو دشمن سے بھی خدمت لے لیتا ہے۔ داعشیوں نے حجر ابن عدی کی قبر کی بے حرمتی کرنا چاہی تھی، لیکن ان کا یہ عمل حجر کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کا سبب بنا۔ 1400 سال کے بعد بھی حجر کی قبر
لاش تازہ نکلی۔ علی کا جانثار ہے حجر، علی کا چاہنے والا ہے حجر، امیر المومنین کی شہادت ہو چکی ہے، امام حسن سے معاویہ کی صلح ہو چکی ہے، معاویہ پورے عالم اسلام کا حاکم بن گیا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا۔ اگرچہ امام حسن کی صلح کے شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کو ستایا نہیں جائے گا، مگر وہ معاویہ ہی کیا ہے جو عہد و پیمان کی پیروی کر لے، اس کا احترام کرے، پھر معاویہ نہ رہ جائے گا۔ معاویہ نے تمام شرطوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا، مولا کائنات کے چاہنے والوں کو چن چن کے سزا دینا شروع کیا، تو حجر کو کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ کوفے میں رہتے تھے حجر کو گرفتار کر کے شام بھیجا گیا۔ حجر کا قافلہ مقام عزرا تک پہنچا تھا، جہاں ان کی قبر ہے، مقام عزرا، وہاں تک قافلہ پہنچا تھا کہ ایک دفعہ معاویہ کا خط آ گیا، بلینک چیک کے ساتھ، کوڑے کاغذ پر معاویہ نے سائن کر کے بھیج دیا تھا، اور اپنے کمانڈر کو خط لکھا تھا کہ ان کو لے کر کے ہمارے پاس نہ آنا، جہاں یہ خط ملے وہیں پر ان کا معاملہ حل کر لینا، کیونکہ علی والے جب ہمارے دربار میں آتے ہیں تو ہمیں ذلیل کیے بغیر نہیں رہتے، جب یہ ہمارے پاس جہاں ہم انہیں ذلیل کرنا چاہتے وہ ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تجربہ کر چکا تھا، اس سے پہلے حاتم طائی کا بیٹا عدی علی کا چاہنے والا تھا، گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ عدی کے 3 بیٹے جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 بیٹے شہید ہوئے تھے۔ ان کا نام تھا طارف، طریف، طرفہ، تینوں کو ملا کے کہا جاتا تھا طرفات۔ عربی کا قاعدہ ہے، ظہر عصر ملا کر کے ظہرین، مغرب عشاء ملا کر کے مغربین، حسن حسین ملا کر کے حسنین، قاعدہ ہے عربی کا، طرفات۔ یہ تینوں بچے ان کے مولا علی کی نصرت کرتے ہوئے، معاویہ کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ صفین میں مارے گئے تھے۔ اب جوان بیٹے کی موت بوڑھے باپ کے لیے آسان تو نہیں نہ ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، جو زخم لگتا ہے کلیجے پر۔ معاویہ جب عدی آتے ہیں تو زخم پر نمک چھڑکنا چاہتا ہے، کہتا ہے عدی این الطرفات، وہ تمہارے تینوں بیٹے کیا ہوئے، وہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی موت یاد دلا رہا ہے۔ ایک دفعہ علی کے شیر نے سر اٹھا کے کہا، مولا کی حمایت کرتے ہوئے جنگ صفین میں تیرے خلاف لڑتے ہوئے تینوں بچے میرے شہید ہو گئے۔ اب معاویہ نے وہ چال چلی جو بڑی کامیاب چال ہے۔ عام طور سے تحریک کے لیڈروں سے عوام کو بدظن کرنے میں یہ حربہ بڑا کام آتا ہے۔ معاویہ کہتا ہے کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو بچا لیا، تمہارے بیٹوں کو کٹوا دیا۔ بڑا کامیاب حربہ ہے یہ، اپنے بیٹوں کو بچا لیا، تمہارے بیٹوں کو کٹوا دیا۔ نہ حسن شہید ہوئے، نہ حسین، نہ عباس، نہ محمد حنفیہ، سب کے سب سالم، تمہارے تینوں بیٹے شہید کر دیے گئے، تینوں بیٹوں کو علی نے کٹوا دیا۔ بڑا خطرناک حربہ ہے۔ حزب اللہ کے قائد سید حسن نصر اللہ کا بیان ہے کہ جب تک میرا بیٹا ہادی شہید نہیں ہو گیا تھا، مجھ میں شہیدوں کے خاندان والوں سے آنکھ ملاتے ہوئے شرم آتی، ہمت نہیں پڑتی تھی ان سے آنکھ ملانے کی کہ میرا بیٹا صحیح و سالم، ان کا بیٹا چلا گیا۔ لیکن ہاں، جس دن میرا بیٹا شہید ہو گیا اس کے بعد سے میں سر اٹھا کر کے ان سے بات کرتا تھا۔ کہتا علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا،
اپنے بچوں کو بچا لیا، تمہارے بچوں کو کٹوا دیا۔ علی کا شیر سر اٹھا کے کہتا بل ما انصفت علی، نہیں معاویہ ایسا نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہ کیا، علی شہید ہو گئے، میں زندہ موجود ہوں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق۔ معاویہ ذلیل ہو کر کے رہ گیا، لہذا اس نے وہاں خط بھیج دیا کہ یہاں مت لانا، یہ جب آتے ہیں تو ہمیں ذلیل کیے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ دیکھو جہاں یہ میرا خط میرے معاملے کو وہی تمام کرنا۔ عدی کے حجر کے سامنے دو آپشن رکھ دو۔ پہلا آپشن بلینک چیک بھیج دیا کورے کاغذ پہ سائن کر کے، عدی حجر سے کہو علی کی محبت سے دستبردار ہو جائیں، علی کا عشق چھوڑ دیں، بدلے میں جو قیمت چاہے لے لیں، جس اسٹیٹ کی گورنری چاہیے ہم حاضر ہیں دینے کے لیے، سونا چاندی ہیرا موتی باغ زمین غلام کنیز جو چاہیے ان کو میں دینے کو تیار ہوں۔ ایک کورا کاغذ بھیجا تھا، عشق علی کی قیمت معین نہیں کی تھی۔ کورا کاغذ بھیج کر کے معاویہ یہ اعلان کر رہا تھا علی کی محبت وہ گوہر گرا بہا ہے جس کی قیمت معین کرنے سے میں عاجز ہوں۔ حجر اپنی قیمت خود معین کر لیں۔ حجر نے کہا نہیں، میں عشق علی کا سودا نہیں کرتا، دنیا میں کوئی قیمت ہے ہی نہیں عشق علی کی، میں حاضر نہیں ہوں، نہ مجھے سونا چاہیے، نہ چاندی، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ باغ، نہ کلیان، نہ کھیت، نہ غلام، نہ کنیز، عشق علی سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آپشن، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اکیلے نہیں پورا کنبہ کا، کوئی بات نہیں، کہ تمہارا بیٹا بھی مارا جائے گا، کوئی بات نہیں، قبول، سب کی موت منظور ہے مگر عشق علی کا سودا کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ کبھی مرنے کو تیار، کہاں تیار؟ وہاں ایک درخواست ہے ہماری۔ وہ درخواست کیا ہے؟ وہ درخواست یہ ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے، بعد میں مجھے۔ فطرت انسانی کے بالکل برخلاف ہے یہ بات۔ عام طور سے انسان کیا چاہتا ہے؟ میرا بیٹا زندہ رہے چاہے ہم مر جائیں۔ اکثر کسی کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے نا، لوگ اللہ سے دعا کرتے خدایا میری زندگی اسے لگ جائے۔ البتہ یہ دعا غلط ہے، اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے کہ آپ کے لے کے ان کو دے دے گا، اس کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے کہ آپ والی لے کر کے ان کو دے دے گا۔ آپ اللہ سے مانگیے کہ اللہ اسے شفا دے دے، اسے صحت دے دے۔ لیکن عام طور سے ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا ہماری عمر بھی اسے لگ جائے، مگر حجر کہتے نہیں پہلے میرے بیٹی کو قتل کرو، ابے کہتے پہلے مجھے قتل کرو، ہو سکتا ہے کہ معاویہ کا کوئی دوسرا آرڈر آ جائے، امید پہ دنیا قائم ہے، شاید جان بچ جائے، اگلے لمحے کی کیا خبر۔ لیکن نہیں، حجر کہتے ہیں کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو بعد میں مجھے قتل کرو، میری نگاہوں کے سامنے میرے بیٹے کو قتل کرو۔ حجر یہ فطرت انسانی کے خلاف بات ہے، عجب نہیں حجر جواب دے، اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہے، ایک راز پوشیدہ ہے۔ میں اپنے بچے کا کیریئر بنانا چاہتا ہوں، اس کا فیوچر سنوارنا چاہتا ہوں۔ ہر باپ اپنے بیٹے کا کیریئر بنانا چاہتا ہے نا، مگر افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیریئر ہوتا کیا ہے۔ حجر کہنا چاہتے ہیں کیریئر دولت نہیں ہے، کیریئر محل نہیں ہے، کیریئر بلڈنگ نہیں ہے، کیریئر بینک بیلنس نہیں ہے، کیریئر یہ ہے کہ دل عشق علی سے معمور رہے۔ آج میرے بیٹے کے دل میں محبت علی ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میری موت کو دیکھ کے میرے بچے کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ میں چاہتا ہوں میرے سامنے میرا بچہ عشق علی کی دولت لے کر کے دنیا سے سفر آخرت کرے، جب دنیا سے جائے تو دل عشق علی سے معمور ہو۔ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو بعد میں مجھے قتل کرنا۔ یہ ہے محبت کا اثر۔ عشق علی ہے تو دنیا کی کوئی چیز بھی قدموں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی ہے۔
ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. ہم حسین کی عزاداری صرف عقیدت کی بنا پہ نہیں کرتے ہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے. عقیدت والی عزاداری اور ہے اور محبت والی عزاداری اور ہے. عقیدت والی عزاداری میں صرف مدح و ثنا ہے، صرف آہ و نالہ ہے، صرف اشک و ماتم ہے. عقیدے والی عزاداری، محبت والی عزاداری میں خراج عقیدت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہے، مشن کو آگے بڑھانے کا عزم بھی ہے، مقصد حسین سے اپنی زندگی کو ہم آہنگ کرنے کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے. کیونکہ یہ مشن حسین ابن علی کا، یہ مقصد حسین ابن علی کا، اس کے لیے بہت بھاری قیمت چکائی ہے. مشن کو آگے بڑھانے ہی کے لیے حسین اپنے ہمراہ اپنی بہن زینب کو لے گئے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ زینب اسیر کی جائے گی. ان اللہ شاء یراہن سبایا. زینب کی اسیری کے بغیر مشن آگے نہیں بڑھ سکتا. مشن کو آگے بڑھانے کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے حسین نے. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. خود کوفہ کیا کم سختیاں تھیں کوفے کی، مگر شام کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. جب اہل بیت اطہار کو شام لے کر کے آیا گیا ہے، ڈھول تاشوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا ہے. جدھر سے گزرتے تھے طعن و تشنیع، کوڑا پھینکا جاتا تھا، پتھر برسایا جاتا تھا، ہر طرف برے الفاظ سے انہیں یاد کیا جاتا تھا. سہیل ابن سہل پیغمبر کے صحابی ہیں، کہ میں بیت المقدس جا رہا تھا، دمشق جب پہنچا تو مجھے خبر ملی خارجی کوئی آ رہا. کون ہے خارجی؟ کہا حسین ابن علی. کہا سہیل کہتے میں سر پیٹنے لگا اپنا. زینب کبریٰ پہ نظر پڑی، قریب گیا، بی بی میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سہیل ان سے کہو کہ میرے بھیا کا سر بیویوں کے پاس سے ہٹا کے ذرا آگے لے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں سر کو تماشا کرنے میں مصروف ہو جائے، ان کی نگاہیں ہم پہ نہ پڑے. سہیل کہتے میرے ساتھ ایک عیسائی بھی تھا. اس عیسائی نے جب یہ منظر دیکھا ہے، اہل بیت کی اسیری کو دیکھا، وہیں پہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اہل بیت اطہار کو دربار میں لے جایا جانا ہے. دربار کے صدر دروازے سے اندر تک 7 دروازے تھے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر غلام اور کنید ہاتھوں میں کوڑے لیے کھڑے ہوئے تھے. جس دروازے سے ہمارا گزر ہوتا تھا، غلام اور کنید ہم پر تازیانے برسایا کرتے تھے. پہلا دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، کوڑے کھاتے کھاتے جب 7ویں دروازے پر پہنچے گئے، میری پھوپھی زینب ایک دفعہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. اجرکم اللہ. جناب زینب کو ہوش آیا، دربار میں داخل کی گئی. جب زینب دربار میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ بھائی کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں رکھا ہوا ہے. یزید ملعون چھڑی سے بھائی کے لب و دنداں سے جسارت کر رہا ہے. صحابی رسول بھی وہاں بیٹھا تھا، اس سے رہا نہ گیا. اے یزید، میں نے خود دیکھا رسول خدا انہی ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، چھڑی ہٹا لے. جناب زینب کی نگاہ جب بھائی کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی، ایک دفعہ زینب کی چیخ نکل گئی، واہ حبیبتا واہ حسینہ. کچھ انداز سے زینب کی آواز بلند ہوئی، دربار والے رونے لگے. روم کا سفیر بھی آیا ہوا تھا، بادشاہ ہے روم کا بھیجا ہوا نمائندہ. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو یزید سے پوچھا، یزید یہ کس کا سر ہے؟ کس کا سر؟ اسے اتنا ہی بتایا گیا تھا نا، ایک خارجی تھا، ایک باغی تھا جس نے بغاوت کی تھی.
اب اس نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا حسین۔ کہا کون حسین؟ کہا حسین فرزند فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ یزید کہتا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ۔ ایک دفعہ سفینہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اے یزید تجھ پہ لعنت ہو، ارے میرا حضرت عیسیٰ سے کئی پشتوں کا واسطہ فاصلہ ہے، لیکن میری قوم اتنا احترام کرتی ہے، جہاں سے میں گزرتا ہوں میرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں پہ لگاتی ہے، اور تو نے ایک فاصلہ ہے پیغمبر سے، رسول کے نواسے کا یہ حال کیا۔ یزید غصے میں آ گیا، کہ تیرا سر قلم کر دوں گا۔ کہ یزید سر قلم کر دے، مجھے تو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی، میں نے کل رات خواب میں دیکھا تھا تیرے نبی مسلمانوں کے پیغمبر آئے ہیں، مجھ سے کہتے ہو بشروک بالجنہ، تجھے میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ میں بڑا پریشان ہوا، مسلمانوں کا نبی مجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اب میں سمجھا، آگے بڑھ کر کے حسین کے سر کو اٹھا لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ مولا گواہ رہیے گا، دنیا سے مسلمان جا رہا ہو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، ہمیں اہل بیت اطہار کی پیروی اور ان کے اتباع کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن بڑھتی رہے، اور ہمیں اہل بیت کی تعلیمات سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ اے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا
دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا اپنی آنکھوں کو سدا خون ہی روتا دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی ان کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا ہائے سادات نے اس کیا دیکھا وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے ان کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا ہائے سادات نے اس میں کیا کیا دیکھا سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے مگر سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے مگر باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم اس نوا سے ہی کسر برسر نیزہ دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا جس کے بازو تھے ردا زینب کبریٰ کے لیے جس کے بازو تھے ردا زینب کبریٰ کے لیے کیسے بی بی نے اسے بازو بریدہ دیکھا ہائے سادات نے اس دہر میں بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا خدا خیر کرے حر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے حر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے ہے اب تو لاش علی اکبر ہے خدا خیر کرے
بنت زہرا کھلا سر ہے خیر کرے، مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر ظالم، مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر ظالم، دفن جس جال اصغر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا خدا خیر کرے، کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہیں زینب، کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے، پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا در آگے، بیچ میں بنت پیمبر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا کا بیرداں جانا ہے زینب کو وہاں پر کہ جہاں، بیرداں جانا ہے زینب کو وہاں پر کہ جہاں، ہر کوئی دشمن حیدر ہے خدا خیر کرے، بنت زہرا چوک کر خاک سے کہتی تھی وطن میں سگرا، چوک کر خاک سے کہتی تھی وطن میں سگرا، کسی مشکل میں میرا گھر ہے خدا خیر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن